اگلے 4 مہینے 6 مہینے سال یا کچھ عرصے میں ایران از لائکلی ٹو بی دا ہیجمن آف دا مڈل ایسٹ. وہ دنیا کا طاقت کا چوتھا بڑا ستون بن جائے گا. ہاں یار, ہم آپ کو ٹول ٹیکس دیتے ہیں $2 ملین. یہ خیر یوان میں کنورٹ ہوتا ہے, ایران کو دیا جاتا ہے, لیکن اس کی مالیت $2 ملین ہے پر ویسل کی. وہ ریاستیں کیوں دے رہی ہیں ایران کو؟ بیکاز وہ ایران کی طاقت پہ بالادستی ان دا اسٹریٹ آف ہرموز انٹائر گلف اسٹرکچر وہ مان چکے ہیں. اور ابھی تو پیس ٹاک شروع ہیں. پیس ٹاک میں بھی ایران از ٹاکنگ فرام دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ. اس وقت اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹسٹکس 100 ویسلز ڈیلی ٹینکرز گزرتے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز سے. پر ٹینکر فار انسٹنس چارج ہوتا ہے جو اس وقت کی رپورٹس ہیں $2 ملین, ایکویولنٹ ٹو یوان. یہ پیسہ اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں سال پہ لے جائیں تو تقریباً اٹ از رفلی ایوریج $73 بلین پر ایئر. ناؤ دس از فار مور دین جو کہ ایرانین اپنے تیل کی ایکسپورٹ سے وصول کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں ایران کا جو انفلوئنس ہے that is likely to be restricted to the Middle East only. They will have an impact on South Asia, Central Asia, and even in the African region, because there are limits to hard power. ملٹری پاور کی ایک حد تک جا سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنی ایئر کرافٹ کیریئر وہ اسٹریٹ آف ہرموز کے قریب لے آتے نا. ہزاروں میل دور انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں بیکاز دے آر افریڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ نے نادانستگی میں انویٹنگلی ایران کو دنیا کی ایک چوتھی پاور سٹرکچر کے طور پہ ابھرنے کا موقع دے دیے. اگلے 4 مہینے 6 مہینے سال یا کچھ عرصے میں ایران از لائکلی ٹو بی دا ہیجمن آف دا مڈل ایسٹ. وہ دنیا کا طاقت کا چوتھا بڑا ستون بن جائے گا, جو کہ پہلے امریکہ, چائنا اینڈ رشیا اس وقت آپریٹ کر رہے تھے. اور وہ اسی لیے بیکاز دس ایران از گوئنگ ٹو بی دا اونلی نیوکلیئر oil producing country in the world. Nuclear weapon according to the statistics وہ اس وقت ہمارے بہت سارے جو ایک یہ نیوکلیئر ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات پہ کامنٹس کرتے ہیں کہ ایران کے پاس 10 سے لے کر 16 ایٹامک ویپنز بنانے کا ذخیرہ موجود ہے. انرچ یورینیم ہے اور وہ ایران وہ استعمال کر کے ان میٹر آف منتھس وہ کس طرح بھی وہ انٹیگریٹ کر سکتا ہے. تو تقریباً اس کے علاوہ جو آئل پروڈکشن ہے دنیا کی 20% آئل پروڈکشن وہ ساری ایران کے تھرو اسٹریٹ آف ہرموز کے ذریعے ہوتی ہے. تو ایران کا اس پہ کنٹرول ایسا ہے جیسے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئل کے جو ذخائر ہیں وہ ایران کے پرمیشن کے ذریعے یہاں سے اس ٹرانسپورٹیشن ہوگی. اب دیکھیے نا امریکنز کے پاس یہ دوسرا بڑا ذخائر ہے 16%. اس کے بعد رشیا کے پاس 11%. سو ایران از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ important and influencing state in terms of controlling on this power structure. پھر مختلف جو ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں, مڈل ایسٹ میں, وہ بھی ابھی فورسڈ اس پہ اپنے آپ کو مجبور ہو جائیں گے کہ ابھی امریکن جو سیکیورٹی ریلائنس تھی ان کی وہ اس سے ہٹ کے ایران پہ ابھی اب بھروسہ شروع کرنے سیکیورٹی کے لیے. اور ایران بھی یہ بھی قدغن اور کنڈیشن عائد کرے گا کہ امریکن بیسز جتنی مڈل ایسٹ میں پہلے آپریٹ ہوتی تھیں وہ بند کی جائیں, منیمائز کی جائیں وہ کنٹرول, بیکاز ایران ان ممالک کو بھی بہت سختی سے ٹریٹ کرے گا جو کہ امریکن ایسٹس, اکوپمنٹ, فورسز کو اکوموڈیٹ کریں گے اپنی ٹیریٹری میں. یہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں یہ جیسے کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں کچھ اصطلاح پڑھتے ہیں جیسے کہ بینڈ ویگننگ, بیلنسنگ, ایکسٹرنل بیلنسنگ, انٹرنل بیلنسنگ, بک پاسنگ, بائنڈنگ, ہیجنگ. تو یہ ممالک سب ان بنیادی کانسیپٹس کے ذریعے اپنے روابط اختیار کریں گے. جیسے کہ ابھی عمان اور قطر دونوں ایک نیوٹرل پاور کے طور پہ مشرق وسطیٰ میں اپنے تعلق برقرار رکھے تھے, لیکن ایران نے عمان کو ایک قسم کی پارٹنرشپ میں انوالو کیا ہے اسٹریٹ آف ہرموز میں کہ ہم ٹیکسنگ کریں گے جو بھی یہاں سے آئل گزریں گے. تو ایک قسم کی عمان ابھی بینڈ ویگننگ میں آ گیا ہے. وہ بڑی طاقت کے ساتھ اپنے مفاد کو وابستہ کر کے ایک قسم کی اپنی سیکیورٹی اور اپنے معاملات اس کے حوالے کر دیتے. پھر عراق نے آلریڈی بینڈ ویگننگ کی ہے ایران کے ساتھ. تو ایران اسٹریٹ آف ہرموز پہ جتنے بھی عراق سے کنٹینر نکل رہے ہیں وہ الاؤ بھی کر رہا ہے ابھی. کچھ ممالک جیسے کہ سعودی عرب اور UAE یہ ابھی ہو سکتا ہے بینڈ ویگننگ نہ کریں ایران کے ساتھ. تو یہ کیا کریں گے, یہ بیلنسنگ کریں گے, جو کہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا پاکستان کا, کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک کوآپریشن ہے. تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بیلنسنگ کرے گا اگینسٹ ایران, لائکلی جو سینیریو ہے فیوچر میں. اور بلکہ ایک اور بھی سینیریو ہے بک پاسنگ کا, جو کہ
وہ ایک ایسا تصور ہے کہ جس میں آپ کی گریٹ پاور کی جو نیبرنگ اسٹیٹ ہے وہ اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری ایک تیسری ریاست کو دیتا ہے، تو تیسری ریاست کو اپنے بہاف پہ گریٹ پاور کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت یا مدافعت کی صورت میں اس کو کہتا ہے وہ کرو. تو پاکستان کے لیے وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا، بیکاز دے ول بی ٹو نیوکلیئر رائیولز، ٹھیک ہے، جو کہ بہت کامن انٹرسٹ ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن فیوچر میں کلیش آف انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، جس کو ابھی سے ہی جو ایک فور سائٹڈنس ہوتی ہے دیکھنا پڑے گا لیڈرشپ کو کہ ہم اپنے نئے تعلقات کو کیسے استوار کریں گے، بیکاز اس خطے کا پورا ڈھانچہ بدل رہا ہے. بین الاقوامی جو تعلقات ہیں وہ نئے طریقے سے استوار ہونا شروع ہوں گے. ایران ابھی کسی طرح بھی اپنی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ابھی وہ گلف سٹیٹس کے ساتھ ایک نئے طریقے سے ایک بہت ہی پریگمیٹو، بہت ہی ایک ریئلسٹ طریقے سے اپنے تعلقات کو استوار کرے گا، بیکاز اس کو یہ بڑا ایک گلہ ہے کہ ان ریاستوں نے امریکہ کی مدد کی ہے ایران کے خلاف حملے میں. خاص طور سے یو اے ای کے بارے میں وہ بڑا کلیئر ہے کہ اب ایسا بالکل نہیں چلے گا. جس طریقے سے یو اے ای نے امریکنز کے ساتھ ہیلپ کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے یو اے ای میں ساری جو میجورٹی آف دی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ویسٹرن کیپٹل ہے جو کہ ادھر آیا ہے، تو وہ پورا ایک نیچرلی ابھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ بیلنسنگ کیسے کریں گے. یو اے ای کے بلکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک رفٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے یو اے ای کے پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی سرد مہری آئی تعلقات میں. تو غرض یہ کہ یہ پورا خطہ بھی بدلنے جا رہا ہے، پوری دنیا کا پاور سٹرکچر بدلنے جا رہا ہے، ڈسٹریبیوشن آف پاور دنیا میں اب نئی طریقے سے استوار ہو رہی ہے. اور یہ سب کی سب اسرائیل کی جو پلاننگ تھی امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کی، غیر ضروری ایک پینک کریٹ کرنے کی تھی، اور وہ مسائل جو ایگزسٹ نہیں کرتے وہ پیدا کرنے کی، ابھی جا کے واپس جا رہے ہیں. اگین اٹس آل گوئنگ بیک ٹو دا اسٹارٹ کہ ابھی پرابلم کو اسٹریٹ آف ہارموز کو کیسے اوپن کیا جائے. دیکھیے بین الاقوامی تعلقات میں پاور میٹرز. اب پاور جسٹ ڈزنٹ کم فرام ملٹری پاور لائک ٹینکس، ایئر کرافٹ سب مرینز یا ایئر کرافٹ کیریئر، یا پاور اس سے بھی نہیں آتی کہ کس ملک کی کتنی بڑی جی ڈی پی ہے یا اس کا ریونیو کتنا زیادہ ہے. وہ تو یو اے ای کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، سعودی عرب کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. پاور کمز فرام دا لیوریج، کہ آپ دوسرے کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس میں کس حد تک اپنی بات کو منوا سکتے ہیں. ایران کا بظاہر اگر دیکھا جائے امریکہ اور اسرائیل سے لڑائی میں ان کی ایئر فورس بھی کرپل ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے. نیوی بھی بظاہر اگر کوئی سب مرینز ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ ہیں، ان کے پاس اسمال سب مرینز ہیں، اس کے علاوہ نیوی بھی ان کی ڈسٹرائی ہوگی. بٹ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے یا اس کو ٹول ٹیکسنگ کرتے ہیں. تو جب آپ کوئی بھی ملک اپنے کسی بھی اسٹریٹ پہ ٹیکسنگ کر پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس سم ڈگری آف پاور ہے جس کو وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. ہم ٹیکس کیوں دیتے ہیں کسی بھی ریاست میں؟ بیکاز ہم سمجھتے ہیں اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ریاست کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہمیں اکاؤنٹیبل کر سکے یا پنش کر سکے. سملرلی لوگ اس وقت دوسرے کے جو ممالک ہیں دنیا کے، وہ کیوں اس بات پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یار ہم آپ کو ٹول ٹیکس دیتے ہیں $2 ملین. یہ خیر یوان میں کنورٹ ہوتا ہے، ایران کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کی مالیت $2 ملین ہے پر ویسل کی. وہ ریاستیں کیوں دے رہی ہیں ایران کو؟ بیکاز وہ ایران کی طاقت پہ بالادستی ان دا اسٹریٹ آف ہارموز، انٹائر گلف سٹرکچر وہ مان چکے ہیں. اگر وہ طاقت کو مان چکے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیمونسٹریشن آف پاور ہے. تو پاور کی مختلف اشکال ہیں جو کہ صرف ایک خاص حد تک محیط نہیں ہے. پاور کی مختلف شکلیں. دا پوائنٹ از کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ کیا ریاستیں دنیا کا جو دوسرا ایک پورا ماحول ہے وہ اس بات کو اکنالج کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو وہ یقیناً کر رہا ہے. پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے. اور امریکی صدر کی آخر میں فرسٹریشن کی انتہا بھی دیکھ لیجیے. وہ کہتا ہے کہ میں پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دوں گا. اور ابھی تو پیس ٹاک شروع ہیں. پیس ٹاک میں بھی ایران از ٹاکنگ فرام دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ. آپ دیکھیے وین ایور یو ہیمر آؤٹ پیس اگریمنٹ ود اینی ادر ایڈورسری ادر پارٹی، you always talk from the point of strength if you want the success of the peace talk. Iran is absolutely and very explicitly saying
کہ نہ میں یورینیم انریچمنٹ پہ کمپرومائز کروں گا. مجھے یہ دوبارہ ایشورنس چاہیے کہ یہ جنگ بھی اس طریقے سے ہر دوسرے دن یہاں پہ ایئر بمبارڈمنٹ شروع کر دی جاتی ہے. پھر لبنان ایشو بیچ میں ڈالا جائے اسرائیل کا. پھر غرض یہ کہ ریپریشن سب سے بڑی بات ہے کہ میرے جنگ میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ پورا کیا جائے. آپ دیکھیے ایران کے لیے یہ جو نقصان تھا نا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم. ان کے بریجز اڑائے ہیں, بلڈنگز اڑائی ہیں, جسٹ میٹر آف ٹائم. میں نے کیلکولیشن کی ہے, لیٹ می جسٹ ٹیل یو. اس وقت اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹسٹکس 100 ویسلز ڈیلی ٹینکرز گزرتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز سے. پر ٹینکر فار انسٹنس چارج ہوتا ہے جو اس وقت کی رپورٹس ہیں $2 million ایکویولنٹ ٹو یوان. یہ پیسہ اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں سال پہ لے جائیں تو تقریباً اٹ از رفلی ایوریج $73 billion پر ایئر. ناؤ دس از فار مور دین جو کہ ایرانین اپنے تیل کی ایکسپورٹ سے وصول کرتا تھا. تو اگر وہ $50-60 بلین وہ ہے اور یہ بھی ملایا جائے تو تقریباً $130-140 بلین سالانہ کا ریونیو ایران اب اپنے تیل سے پورا کرے گا. یہ جنگ سے پہلے سے بہت زیادہ بہتر معاشی سچویشن میں ایران اپنے آپ کو محسوس کرے گا. ایران کے لیے بلڈنگ دا ڈیمالش اسٹرکچر از جسٹ میٹر آف ٹائم. اس کے لیے اپنی ملٹری اپنی ٹیکنالوجی کو دوبارہ, بیکاز اس کے پاس بیسک ٹیکنالوجی ہے بیلسٹک میزائلس کی, نیوی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایئر کرافٹ, اور اب جب یہ نئے طریقے سے آئے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی فینومینل اینڈ مونیومنٹل. اس کا امپیکٹ نہ صرف مڈل ایسٹ پہ بلکہ ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا. میں آپ کو بتاؤں ایران کا جو انفلوئنس ہے دیٹ از ناٹ از لائکلی ٹو بی ریسٹرکٹیڈ ٹو دی مڈل ایسٹ اونلی. They will have an impact on South Asia, Central Asia, and even in the African region. They will collaborate. So غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی fourth pillar of power which has been erected by the foolish foreign policy of the Trump administration, it is going to impact the rest of the world in a big way. Certainly China is going to be the biggest beneficiary. Regional countries, they will also accrue the benefit because Iran is not an interventionist state. But these are a very grim and very serious situation for the Gulf countries, for the Western, those who are actually aligned with the United States. تو اسی لیے مغرب نے بھی بڑی طریقے سے اپنے آپ کو امریکن پالیسی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. I'm talking about Europeans. سو جس طرح فرینچ کے ساتھ ابھی دے آر سیئنگ ایرانینس کہ ہم فرینچ ویسلس کو الاؤ کر رہے ہیں بیکاز دے سیڈ نو ٹو دی امیریکنس. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹوٹل نیو اسٹرکچر آف دا انٹرنیشنل ریلیشن وچ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ اینڈ لیٹ سی ابھی یہ جو پیس ڈیل اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور یہ بات کس رخ کی طرف جاتی ہے. وی ہوپ دیٹ دا پیس ڈیل سکسیڈ اور امن آئے. بٹ ان اینی کیس ویدر دا پیس ڈیل سکسیڈ اور نو سکسیڈ, ایران ہول ابھی جو ہے نا the writing is on the wall that everything is changed. American جریدے اور everyone is talking about how this all has changed. ابھی امریکی کیا کریں گے, یا تو وہ escalation trap, یا تو وہ ابھی escalation پہ escalation کرتے جائیں گے. لیکن ابھی وہ کتنی escalation کر سکتے ہیں because there are limits to hard power. ملٹری پاور کی ایک حد تک جا سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنی ایئر کرافٹ کیریئر وہ اسٹریٹ آف ہرموز کے قریب لے آتے نا. ہزاروں میل دور انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں بیکاز دے آر افریڈ کہ ایرانینز ماریں گے. ان کے ایئر کرافٹ کیریئر اگر سنک ہو جاتے ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی دس امریکن امپائر کی متھ بریک ہو جائے گی. تو آئی تھنک کہ یہ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی گرم بھی ہوگی. لیٹس سی ہاؤ اینڈ وچ وے دا تھنگز انفولڈ. تو آئی ہوپ دیٹ دا ڈسکشن واز یوزفل. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ سی یو اراؤنڈ نیکسٹ ٹائم.